اور ناٹ، اور یہ سوال آج سب سے زیادہ گونجے گا جب 12 کے 12 پاکستانی نیشنلز کو رہا کیا گیا ہے، باعزت رہا کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر کسی چارج کے رہا کیا گیا ہے، لیکن ان کو یو کے بارڈر ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی لیگل ایکسپرٹ معروف شخصیت، ہمارے ساتھ سولیسیٹر ایڈوکیٹ فار سپریم کورٹ آف انگلینڈ موجود ہیں۔ ہی از آلسو دا چیئرمین آف ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز، امجد ملک صاحب۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی امجد صاحب، ایک خوشخبری کہ 12 کے 12 پاکستانی رہا، لیکن ساتھ ہی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یو کے بارڈر ایجنسی کے حوالے ان 12 پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں اب آگے کیا کارروائی ہوگی؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ پلاٹ جیسے ایمرج ہوا، جیسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ حکومت نے دہشت گردی کے بہت بڑے منصوبے کو بے نقاب کیا ہے، اب ان کی کسی بھی چارج میں آگے نہ آنا اور کورٹ میں نہ پیش کرنا اور ان کا وتھڈرا کرنا اس چارج سے کہ یہ ٹیررزم میں ملوث تھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان سٹوڈنٹس کے لیے ایک سائی آف ریلیف ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ڈبل جیپڈی بھی ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو شاید ملکی سلامتی کو خطرہ قرار دیتے ہوئے شاید ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اگر وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں اس طرح تو یہ تو ان کے لیے ڈبل سزا ہو گئی کہ اگر عدالتی یا قانونی دوسری سزا نہیں دے سکے تو سماجی سزا دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ ملکی سلامتی کے لیے برطانیہ کے لیے خطرہ قرار دیے جاتے ہیں تو آئندہ برطانیہ میں آنا یا یورپ میں آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جہاں بھی جائیں گے وہ کہاں کہاں بیچارے اپنے آپ کو کلیئر کرتے پھریں گے کہ ہم کیوں ملکی سلامتی کے لیے خطرہ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ تو آپ کے خیال میں اگر چارجز نہیں لگے ہیں تو کیا لیگل پروسیجر کوئی ہمارے پاس برطانوی آئین میں برطانیہ کے جو لیگل پروسیڈنگز ہیں یا جو قانون ہے یا کورٹ آف لا اینڈ جسٹس، کیا کوئی چیز جو ہے وہ وضع ہے اس میں کہ اگر چارجز نہیں لگتے ہیں تو ڈیپورٹیشن جو ہے وہاں تک بات نہ پہنچے؟ میں سمجھتا ہوں اگر یا تو وہ قصوروار ہیں یا بے گناہ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اگر چیز کے اوپر برطانیہ رضائی کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے ان طالب علموں کے ساتھ جن کا پورا کیریئر آگے ان کی زندگی کا پڑا ہے۔ اور ویسے تو اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا پبلک گڈ گراؤنڈ کے اوپر خطرہ قرار دیتی ہوئے اگر ان کو برطانیہ سے ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی آگے پھر آپشنز ہوں گی۔ سائیک ہے جو اسپیشل امیگریشن اپیل کمیشن ہے، جو ایک ٹرائبونل ہے جو ایسے معاملات کو دیکھتا ہے، جس میں آدھی پروسیڈنگ کیمرہ میں ہوتی ہے اور آدھی اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے، جس میں خفیہ مٹیریل جو ہے اس تک جو رسائی نہیں ہوتی جس کو ایکیوز کیا جاتا ہے، تو وہ بھی کیونکہ ان کے پاس پرماننٹ ویزاز نہیں ہیں، ٹیمپریری ویزاز اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں، اس میں بھی یہ شک ہوگا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی اسٹوڈنٹ ویزا کی بریچ میں تھے تو شاید وہ ان کنٹری رائٹ آف اپیل نہ دیں، وہ کہیں کہ آپ کو ہم نکالیں گے، آپ وہاں جا کے اپیل کریں پاکستان پہنچ کر۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ یہ ڈبل زیادتی ہوگی، اور برطانیہ جو کہ ہیومن رائٹ کی ماں کہلاتا ہے اس میں 13 دن تک کاؤنسلر ایکسس کے بغیر میں سمجھتا ہوں بچوں کو رکھنا اور وکلا تک رسائی نہ دینا اور اپنے فیملیز کو انفارم نہ کرنے دینا، یہ بڑی ہی مذہقہ خیز بات ہے، اور اسپیشلی پاکستانی فارن آفس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں سے یہ اپنے شہریوں کو جو کہ پھانسی گھاٹ کے اوپر پھانسی کے منتظر ہوتے ہیں ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم معافی دے کے واپس بھیج دیا جائے۔ وہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی چلے جاتی ہیں، خالد شیخ چلے جاتے ہیں بغیر الٹرا کانسٹیٹیوشن اور الٹرا جوڈیشل اوورسائٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں برطانیہ کے ساتھ اس معاملات کے اوپر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ان کو آئندہ کے معاملات کے لیے ان کو ریسیپروکل ریسپیکٹ کے لیے آمادہ کرنا چاہیے کہ پاکستانی جو شہری اور جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو 13 دن تک بغیر کاؤنسلر ایکسس کے رکھا گیا، وہ زیادتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس افسوسناک واقعے کے بعد یہ بتائے گا آخر میں کہ سب سے زیادہ پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، پاکستانی دفتر خارجہ پہ یا پاکستانی ہائی کمیشن پہ، کہ وہ پاکستانی جو طلباء ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے مستقبل میں؟ دیکھیں، پاکستانی فارن آفس کی ان تک 13 دن تک رسائی نہ ہونا، یہ پاکستانی فارن آفس کو 1963 کا ویانا کنونشن کی آرٹیکل 36 کے تحت دیکھنا چاہیے کہ کیوں وہ نہیں لے سکے ایکسس ان اسٹوڈنٹ تک، جب تک وہ اسٹوڈنٹ خود نہ کہتے کہ ہمیں نہیں یہ ایکسس چاہیے لکھ کے، تب تک ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا ان سے ایکسس۔ دوسرا، گورڈن براؤن نے جو کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑا گروپ پکڑ لیا ہے، اب اگر وہ چھوڑے جاتے ہیں تو وہ کہاں گئی ان کی اسٹیٹمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان 13 دن تک ہرزہ سرائی کا سامنا کرتا رہا، ایز اے اسٹیٹ ہم اتنی بڑی سچویشن میں مبتلا رہے،
کہ یہ تو اجمل کتھا والا حساب ہو گیا کہ ہم اندر رکھیں جس طرح کا مرضی بیان دلوا دیں, بعد میں پوری دنیا کا میڈیا ہمارے پیچھے پڑ جائے. تو یہ ہمارے میڈیا کو بھی روبسٹ کردار ادا کرنا ہوگا. ہماری جو نئی آزاد عدلیہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے لیے بھی, کیونکہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے, اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں گے. ہمیں بالکل آن دی ایج اپنے مفاد اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا. اور پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کو بھی سلوک نہیں کرنے دینا چاہیے. اٹ کال فار کہ ایک کمیٹی بنے, جو یہاں پہ بھی ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہائی کمیشن لیول پہ وکلا کی ایک چھوٹی سی کمیٹی ہو جو ایسے جو ڈیٹین ہوتے ہیں حضرات ان کی فری امداد کر سکے, اور پاکستان پہ بھی پاکستانی وکلا کی ایک کمیٹی ہو جو فورن لائرز کو اسسٹ کر سکے. جی بہت شکریہ آپ کا. امجد ملک, سولیسیٹر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انگلینڈ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ شاید ماضی کے واقعات کو انہوں نے مد نظر رکھا. تو ضروری ہے کہ اس پر جو ہے پاکستان میں اور برطانیہ میں جو وکلا کی کمیٹیز ہیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر چارجز نہیں لگتے ہیں, کوئی ایسی بھی ایکٹیویٹی میں کسی کی جو ایویڈنس جو ہے یا ثبوت جو ہے وہ نہیں پروو ہوتا ہے, نہیں مانا جاتا, تو اس کے